اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور کا، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور کا۔ اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے ماں نور ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر اس کے احسانات کہ اس رب کائنات نے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت ایک ہمیں نعمت عطا کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے تحت ایک ہمیں نعمت عطا کی۔ ہم اس رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں نہیں کر سکتے۔ آج 12 ربیع الاول کا دن، صبح صادق کا ٹائم، یہ ٹائم وہ ٹائم ہے جس ٹائم اس پورے کائنات کی رحمت جلوہ افروز ہوئی۔ اس دن نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر تشریف لائے۔ اب دیکھیے کہ نبی پاک کی ولادت کس طرح ہوئی۔ کسی کو درد محسوس ہوتا ہے، کسی ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، کسی ماں کو درد محسوس ہوتا ہے، لیکن نبی پاک کی والدہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو درد محسوس نہ ہوا۔ اور جب کوئی بھی ماں بچہ پیدا کرتی ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے پورے جسم پر خون لگا ہوا ہوتا ہے، ناپاک خون، اور اس کی ناک وغیرہ بھی کٹی ہوئی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس کی سنت طہر وہ بھی نہیں ہوئی ہوتی، وہ بالکل اندر سے ناپاک ہو کر آتا ہے، اندر سے بالکل گھچلا ہو کر آتا ہے، ہماری جو زبان میں بولتے ہیں نہیں۔ لیکن نبی پاک کی ولادت اس طرح نہیں ہوئی۔ نبی پاک کی ولادت ہوئی، نبی پاک علیہ السلام پر کوئی خون نہیں تھا، آپ کی ناک کٹی ہوئی تھی، آپ اپنی والدہ کے پیٹ سے ہی سنت طہور شدہ تھے، اور آپ کی آنکھوں پر سرما لگا ہوا تھا۔ آپ بالکل اپنے والدہ کے پیٹ سے صاف اور خوشبودار ہو کر آئے۔ یہ میرے نبی پاک کی ولادت۔ عام لوگ اور انبیاء میں فرق ہے۔ یہ دیکھو میرے نبی کی ولادت باسعادت کتنے ہی پیار و محبت اور خوشبو سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جس طرح آپ اپنے والدہ کے پیٹ مبارک سے باہر تشریف لائے، آپ ڈائریکٹ سجدے میں گئے۔ دیکھیے کہ کوئی بھی ماں اپنا بچہ پیدا کرتی ہے، وہ بچے کو سنبھالتے ہیں، وہ بچہ روتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو وہ تو 7 سال تک کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک کی ولادت جس طرح ہوئی، نبی پاک اپنی والدہ کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، ڈائریکٹ سجدے میں گئے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ میرے نبی ہیں، اور سجدے میں گئے آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم رب حبل امتی، اللہم رب حبل امتی،
اللہم رب حبل امتی، وہ میرے نبی پاک جو ولادت کے ساتھ ساتھ اپنی امت کے لیے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ امت کس طرح ہم بنے؟ حالانکہ نبی پاک کو 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا، پہلے ہم کس کی امت تھے؟ نبی پاک نے پہلے کوئی اعلان کیا نہیں تھا، لیکن نبی پاک نے دعا کس طرح اپنی امت کے لیے مانگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو پہلے سے، میرے نبی کے نور کو پہلے سے پیدا کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ میں اس نور کو تمام انبیاء کے نوروں سے آخر میں بھیجوں گا۔ یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی پہلی بات۔ اب کسی کے گھر کے اندر یعنی کوئی والدہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ فونیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچہ ہوا ہے، لیکن نہیں، نبی پاک کی ولادت ہوئی، فرشتے آسمانوں سے اتر کر نبی پاک کے گھر کے اوپر ہجوم بنا لیا، اور ستارے آسمانوں سے نکل کر نبی پاک کے گھر کے اوپر آ گئے۔ اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی میں نے 3 چیزیں دیکھی۔ پہلی چیز کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں 3 جھنڈے، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، اور تیسرا کعبۃ اللہ شریف پر۔ دوسری بات، ستارے آسمان سے نکل کر میرے گھر کے اوپر آ گئے، انہوں نے ہجوم بنا لیا۔ اور تیسری بات، فرشتوں کے لب ہل رہے تھے۔ میں پریشان ہو گئی تو میں نے سنا ان کے لب پر تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کہ نبی آئے، نبی پاک اس دنیا میں آئے تو جو نبی پاک نے کام کیا ہم وہ کریں گے؟ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیا ہم وہ کام کریں گے، اور جس چیز سے نبی پاک نے منع کیا ہم اس بات سے بھی باز آئیں گے، وہ کام نہیں کریں گے۔ اور جو کام نبی پاک نے منع نہیں کیا اور آج ہم کر رہے ہیں اور نبی پاک کے خلاف نہیں، کسی صحابی کے خلاف نہیں، تو وہ جائز اور ثواب ہے۔ اب کچھ لوگ ایک اعتراضات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 8 کو پیدا ہوئے ہیں، 12 کو نہیں ہوئے، تو ان کی بات مان لیتے ہیں، لیکن مختلف اقوال ہیں، مختلف قول ہیں، یہ علماء کی بحثیں ہیں۔ تو جو قول اور زیادہ قوی ہیں وہ 12 کو ہیں، نبی پاک 12 کو تشریف لائے ہیں۔ دوسری بات کہتے ہیں نبی پاک نے میلاد نہیں کیا، یہ جو آپ درس کرتے ہو، نبی پاک پر خوشی کرتے ہو، یہ کہیں پر اس کا ثبوت نہیں، ثبوت لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے، کسی کے گھر کے اندر آج ہمارے گاؤں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم خوشخبریاں کرتے ہیں، لیکن وہ نبی جو کائنات کی رحمت ہے وہ اس کی آمد ہوئے اور ہم خوش نہ کریں تو ہم یہ امتی نہیں ہو سکتے، ہمیں اپنے نبی سے اس طرح کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور رب کائنات نے ان کو ایک اور نعمت کے ساتھ نوازا۔ ایک رب نے نعمت کی، دوسری اس کے اوپر اور نعمت، وہ قرآن پاک ہمیں رب کائنات نے عطا کیا نبی پاک کے تصول سے۔ میں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اس سے پہلے رب کائنات فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ عالمین جو ہے یہ پوری کائنات میں شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس آیت کو آپ مد نظر رکھ کر ایک اور آیت سنیں،
رب کائنات ایک اور مقام پر فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر۔ وہاں پر پوری کائنات کے لیے رب اور یہاں پر پوری کائنات کے لیے رحمت۔ سن لو جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے تو یہ بھی سن لو وہ رب ہے تو یہ پوری کائنات کی رحمت ہے۔ رب نے اپنے حبیب کو اپنے ذکر سے دور نہیں کیا، تم لوگ رب کا ذکر کرتے ہی اپنے حبیب کے ذکر کو دور کرتے ہو۔ نہیں، نبی پاک کوئی عام ہستی نہیں، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک پاک خاندان سے پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ کے اعتراضات ہوتے ہیں نبی پاک کے والدین مسلمان نہیں تھے، نہیں، یہ غلط آپ کے اعتراضات۔ یہ بتا دیجئے آمنہ غیر مسلم کا نام ہوتا ہے؟ نہیں، آمنہ کسی غیر مسلم کا نام نہیں۔ اور عبداللہ اس کا معنی بتا دیجئے اللہ کا بندہ، یہ بتا دیجئے یہ عبداللہ کسی غیر مسلم کا نام ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دلائل اگر دینا چاہوں تو بہت ہیں لیکن نہیں، آپ کو صرف باتیں سمجھانی ہے کہ یہ جو 12 ربیع الاول کی نشست ہے یہ نشست کوئی عام نہیں، یہ صبح صادق کا وقت، یہ نبی پاک کی آمد کا وقت ہے۔ درود پاک پڑھتے رہو، نبی پاک علیہ السلام پر صلاۃ والسلام بھی بہتے رہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سامنے گنبد کے کھڑا ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حق الیقین سے ملنا چاہتا ہوں، حق الیقین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک کہ روضہ مبارک کے سامنے ان کا چہرہ تھا تو پیچھے سے آواز آئی قطب الدین۔ ان کا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام کیا تھا؟ قطب الدین تھا ان کا اصل نام۔ تو پیچھے سے آواز آئی قطب الدین، آپ نے دیکھا تو نبی پاک پیچھے تشریف فرمائے، آپ نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور پھر پیچھے سے آواز آئی قطب الدین، پھر پیچھے دیکھا، پھر نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ تشریف فرمائے، پھر دائیں بائیں آگے پیچھے نبی پاک، پھر عرض کی یا رسول اللہ بندہ نواز کرم ہو گیا، بندہ نواز کرم ہو گیا، پوری کائنات میں تو ہی تو ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ نبی پاک کی ولادت ہوئی، ذرا سماعت فرمائیے، جس جگہ نبی پاک کی ولادت ہوئی اس جگہ میں نے دیکھا کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ نبی پاک کا درود پاک پڑھ رہے ہیں، کچھ قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے ہیں، کچھ کیا پڑھ رہے ہیں، کوئی کون سا ورد کر رہا ہے، کوئی کون سا ذکر کر رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا آسمان کی طرف ان لوگوں کے اوپر رب کائنات کی رحمت کی بارشیں نازل ہو رہی تھی۔ اب ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، یہ نہیں کہ ہم خالی بیٹھے ہیں، نہیں، نبی پاک کی جو محفل لگاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، رب کائنات کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں، رحمت برستی ہے۔ یار وہ رب کائنات جو اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر کے پوری کائنات کے نقشے کو بنایا، وہ رب اپنے اس نور والے نبی کی ولادت کی خوشی پر ان لوگوں پر انعامات، ان لوگوں پر رحمت نازل نہ فرمائے تو وہ رب کائنات اس طرح کا رب کائنات نہیں ہو سکتا۔ وہ رب کائنات اپنے محبوب کی خوشی کرنے والوں کو ثواب نہ دے تو وہ رب کائنات کوئی عام رب نہیں ہو سکتا، اس رب کائنات کی شان عام نہیں ہے، وہ رب کائنات برابر ثواب دیتا ہے، وہ رب کائنات ان چیزوں سے باحیا ہے، وہ نہیں ہے، اس کی ذات میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ کوئی بندہ نیک کام کرے وہ اس کا صلہ نہ دے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ جتنا کام کرے گا اس کے مطابق اس کو رب کائنات اجر دے گا۔ امام بوصری علیہ رحمہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے وہ فرماتے ہیں وہ انا ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نذیرا، اور
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے تحت وہ تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی شان کو چھپا کر بھیجا ہے. جی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی شان کو چھپا کر بھیجا ہے. نبی پاک کی شان اللہ تعالیٰ اگر واضح کرتا تو تم ایک مرغی پوری کھا لیتے، اس کی ایک ہڈی اپنے پاس رکھتے، باقی کی ساری ہڈیاں کسی اور ملک میں آپ بھیج دیتے، لیکن اس ہڈی پر نبی پاک کا نام لے کر دم کرتے تو وہ بالکل ساگی کی ساری مرغی بن جاتی. لیکن نبی پاک کی شان رب نے چھپا کر بھیجی. ہم نبی پاک کی مکمل شان بیان نہیں کر سکتے. جتنے بھی مفسرین اکرام آئے، جتنے بھی علماء اکرام آئے، جتنے بھی اصحاب اکرام آئے، تمام نے نبی پاک کی جو شان بیان کیے، اور آخر میں انہوں نے یہ بھی الفاظ کیے کہ یہ بھی کچھ بھی نہیں، کہ نبی پاک کی شان کی ادنا سے ادنا مثال ہے. یہ ہیں ہمارے نبی. میرے نبی کی شان عام نہیں. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، رات اور دن کا آپس میں تکرار ہو رہا ہے، یعنی رات اور دن آپس میں لڑ رہے ہیں، کہ رات کہہ رہی ہے کہ نبی پاک میرے وقت میں تشریف لائیں گے، یعنی جب رات ہوگی نبی پاک رات کو تشریف لائیں گے، اور دن کہہ رہا ہے کہ نہیں نبی پاک میرے وقت میں، نبی پاک جب دن ہوگا تب تشریف لائیں گے. ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑ رہے ہیں. یا دیکھو وہ ذات جس کے لیے زمین، جس کے لیے رات اور دن جھگڑے، وہ کوئی عام ذات نہیں. زمین کیا رات اور دن کو پتہ بھی نہیں، ابھی تک نبی نہیں آیا، ان کو پہلے سے پتہ ہے جو چیز آ رہی ہے، یہ جو ہستی آ رہی ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ پوری کائنات کی رحمت ہے. دن اور رات آپس میں لڑ رہے ہیں. دن کرے نبی پاک میرے ہوتے تشریف لائیں گے، اور رات کہتی کہ نہیں نبی پاک میرے پاس تشریف لائیں گے. تو نبی پاک کا دیکھو، نبی پاک آتے ہی صلح کروا رہے ہیں، جھگڑا نہیں کروایا، صلح کروا رہے ہیں. نبی پاک نہ دن کو تشریف لائے نہ رات کو تشریف لائے، دونوں کی باتیں. نبی پاک نہ دن میں آئے نہ رات میں آئے. نبی پاک صبح صادق کے وقت آئے، جب رات جا رہی ہوتی ہے، دن آ رہا ہوتا ہے، نبی پاک اس وقت 4:22 پر اس دنیا پر تشریف لائے. نبی پاک جس طرح تشریف لائے، دن بھی خوش ہو گیا، رات بھی خوش ہو گیا. یہ ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اور اسی طرح ایک اور بات عرض کرتا جاؤں، زمین اور آسمان کا آپس میں تکرار ہو رہا ہے، زمین اور آسمان آپس میں لڑ رہے ہیں. زمین کہہ رہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کچھ اعلیٰ ہے. زمین اور آسمان آپس میں لڑ رہے ہیں. آسمان زمین سے کہہ رہا ہے کہ اے زمین تجھ پر کیا ہے، تجھ پر ایسی کیا چیز ہے. زمین پوچھ رہی کیوں. آسمان کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اللہ کے نیک فرشتے ہیں، مجھ پر بیت معمور ہے، وہ ہر چیز بتاتا گیا، ہر چیز میرے اوپر فرشتے، میرے اوپر 7 آسمانے، اس پر فرشتے آتے ہیں، ہر فرشتہ آتا ہے، ہر فرشتہ آتا ہے. وہ آسمان زمین کو بار بار یہ کہہ رہا ہے، لیکن زمین تو زمین تھی، زمین خاموش ہو کر اس نے ایک ہی جواب دیا. زمین نے کہا زمین نے کیا کہا کہ اے آسمان تجھ پر جو کچھ بھی ہے وہ تجھے مبارک، تجھ پر جو کچھ بھی ہے وہ تجھ پر مبارک. میرے اوپر ان فرشتوں کے سردار رہتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے میرے اوپر ان فرشتوں کے، ان بیت معمور کے سردار رہتے ہیں، یعنی نبی پاک رہتے ہیں. مجھ پر ایسی ہستی، کیا تجھ پر ایسی ہستی ہے؟ وہ آسمان جھک گیا. آج بھی آپ دیکھو سائنس کی ٹیکنالوجی کے اندر وہ آسمان بالکل جھکا ہوا ہے. یہ ہے زمین. نبی پاک اس زمین پر ہیں. یہ زمین عام نہیں، کبھی بھی اس زمین پر قیامت نہیں آ سکتی جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے یعنی نبی پاک کی آل و اولاد سے کوئی ایک سید زادہ یہاں پر نہ ہو. کبھی بھی کوئی قیامت نہیں آ سکتی. قیامت اس وقت آگے جب کوئی بھی سید اس دنیا پر نہیں ہوگا، سارے سید اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، تب یہ قیامت قائم ہوگی. میرے نبی پاک نے امن کا درس دیا، پیار و محبت کی باتیں کی، پیار و محبت سکھایا، پیار و محبت سے تبلیغ کی. اب لوگ کچھ تبلیغ کرتے ہیں،
تبلیغ کی دو قسمیں، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تبلیغ کے دو مقصد ہیں، ایک مقصد یہ کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یہ نہ ہو کہ تبلیغ کے لیے آپ نکلو تو بورے بسترے باندھ کر اس کے اندر آٹا، گھی، ٹماٹے، جو بھی چیزیں ہوں، پیاز وغیرہ، کوئی سبزیاں، وہ لے کر گھومو۔ نہیں، نبی پاک نے، صحابہ نے، اولیاء نے، وہ بھوکے ہوتے تھے، ان کو پتھر لگتے تھے، وہ پھر بھی اللہ کی تبلیغ کرتے تھے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے پتھر مارے، آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے، آپ کے رخسار مبارک سے خون بھی بہا، لیکن نبی پاک نے پھر بھی یہ کہا، بد دعا نہیں دی۔ نبی پاک نے فرمایا، یا رب کائنات، ان لوگوں نے مجھے صحیح طرح پہچانا نہیں ہے، جب یہ لوگ مجھے پہچان جائیں گے تب ان کو پتہ چلے گا میں کون ہوں۔ اب بھی لوگ تبلیغ کرتے ہیں۔ میری ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھو، تبلیغ کا مقصد اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ نبی پاک نے کب تبلیغ کی؟ جب آپ نے اپنے گھر کو، پورے گھر کو اللہ کی طرف توجہ دلائی۔ پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماں کو، اپنے والدین کو، بہن کو، بھائیوں کو، سب کو پہلے سیدھی راہ پر لاؤ، سیدھے راستے پر لاؤ۔ ان کو بولو بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نبی پاک کی جو سنت بھری محفلیں، ان پر جاؤ، ان میں شرکت کرو۔ نبی پاک کی محفلیں اپنے گھر میں سجاؤ، نبی پاک کی سیرت پڑھو۔ یہ پہلے اپنے گھر سے، یہ نہ ہو کہ گھر میں کوئی کام کرتا نہیں، آپ باہر تبلیغ کرو، یہ تبلیغ تمہیں اثر نہیں دے گی، یہ تمہیں تبلیغ کا اثر نہیں دے گی۔ نبی پاک نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر تمہاری نیت ٹھیک ہوگی، اگر تمہاری نیت بالکل سیدھی ہوگی، اگر تمہاری نیت ان لوگوں کو رب کی طرف متوجہ کرنے کی ہوگی، تو وہ انشاءاللہ العزیز، وہ رب کائنات اپنے نور کی تجلیات، اپنے معرفت کا نور اس کے لیے کھول دیں گے۔ اگر اس کی تقدیر میں نہیں ہوگا تو وہ جس طرح کا ہوگا وہ اسی طرح رہے گا۔ لیکن توبہ کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، جب رات کو سویا کرو بھی توبہ کر کے سویا کرو، جب اٹھا کرو بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یا اللہ رب کائنات تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے ہمیں پھر زندگی بخشی، ہم اس دنیا پر آ گئے۔ ہم کیوں یہ توبہ کریں، ہم کیوں رب کا شکر ادا کریں؟ نہیں، یہ کلمات کبھی بھی اپنی زبان پر نہ لانا۔ رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر سے مراد قسم ہے زمانے کی، زمانہ کون سا؟ گزشتہ زمانہ، قسم ہے زمانے کی۔ والعصر سے مراد ابو جہل ہیں۔ ابو جہل کوئی عام بندہ نہیں، ابو جہل نبی پاک کا چچا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں لیکن نبی پاک کا چچا نہیں، ابو جہل نبی پاک کا چچا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو اب نبی پاک کے چچا ہیں، نہیں ہے، نبی پاک کے رشتہ دار ہیں، چچا نہیں ابو جہل۔ آپ اٹھا کر دیکھو کتابوں میں، نبی پاک کے ابو جہل چچا نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ کون سا؟ اس والعصر سے مراد نبی پاک کی ذات ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کون سا انسان؟ اس آیت سے مراد ابو جہل ہے۔ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس آیت سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، صالح اعمال کیے۔ اس سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی توسع کی، یعنی حق کی باتیں کی، حق بتایا۔ اس آیت سے مراد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تواصع کی، یعنی صبر کی باتیں بتائی۔ اس آیت سے مراد حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دیکھیں یہ قرآن پاک کی تفسیروں کے اندر یہ چیزیں ہیں، لیکن ہم اس چیز سے دور ہیں نا، ہمیں کچھ چیز کا علم ہوتا نہیں، ہم باتیں کر بیٹھتے ہیں۔ نہیں، علم سیکھو، علم۔ یہ نبی پاک یہاں پر آئے، نبی پاک نے تبلیغ کی، اور ہمیں بھی تبلیغ کرنی چاہیے، لیکن ہم علم سیکھیں گے تو تبلیغ کریں گے۔ بغیر علم کے ہم تبلیغ کس طرح کریں گے؟ جی، علم نہیں ہوگا ہم کس طرح تبلیغ کریں گے؟
علم کے ساتھ ساتھ ہر چیز ہوتی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو علم سیکھے اس پر عمل نہ کرے، اور سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو علم نہ سیکھے پر ایک بات وہ سیکھے اور اس پر عمل کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک بات پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو، کیونکہ پیشاب کے چھینٹے یہ قبر کا عذاب زیادہ کرتی ہیں۔ تو وہ اپنی گود میں ایک مٹی کی تھیلی رکھتے تھے، جب بھی جہاں پیشاب کرتے وہ مٹی پھینکتے، پہلے اس پر پیشاب کرتے۔ وہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ کہیں کہیں پکی جگہ ہوتی ہے، پکی مٹی ہوتی ہے نا، تو یہ مٹی جو ہے یہ مٹی پکی نہیں ہے، یہ کچی مٹی ہے، اور اس پر پیشاب کروں گا میں، مجھ پر چھینٹے نہیں آئیں گے۔ دیکھو ایک بات سیکھی اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم اس بات سے دور ہیں۔ نہیں، ہمیں جو بات اپنے امام صاحب، اپنے قاضی صاحب، اپنے مفتی صاحب جو بھی بات بتائیں ہم اس پر عمل کریں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہم نبی پاک کی باتیں نہیں سنتے، نبی پاک نے جو تبلیغ کی، جو باتیں انہوں نے فرمائی اس بات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم جب جمعہ نماز ہوتی ہے ہم اس پہ دور جاتے ہیں، لیکن نہیں، جمعہ نماز میں سب سے پہلے خطبہ ہونے سے پہلے جب آذان ہوئے، آذان کے فوراً بعد آپ مسجد میں جاؤ، نبی پاک کی باتیں سنو، نبی پاک نے کیا کیا زندگی گزاری، کس طرح زندگی گزاری۔ لیکن نہیں، یہ وہ دن ہے، یہ عید کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 2 عیدیں نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 2 عیدیں ہی ہیں، 3 عیدیں نہیں ہیں۔ بھائی یہ عید وہ، اس عید کے ذریعے وہ 2 عیدیں ملی، اگر یہ عید نہ ہوتی تو وہ 2 عیدیں نہیں ملتی۔ نبی پاک اس دنیا میں آئے تو بتا دیا یہ بھی عیدیں ہوتی ہیں، اور نماز کا طریقہ بھی بتا دیا کہ عید کا نماز کا طریقہ اس طرح ہوتا ہے، لیکن ہم اس بات سے دور ہیں۔ نہیں، ہمیں نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک کے لیے ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ محفلیں۔ میں ایک یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، تمام دوست، تمام احباب اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی محفل رکھ لیں، ایک نعت نبی پاک کی ایک حدیث بیان کر دعا کر لیں، نیت یہ کریں ہم نبی پاک کی محفل کر رہے ہیں، ہم میلاد کر رہے ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے ہر ایک کی۔ یہ نہ کہ آپ 10 جگہ پکاؤ تو محفل ہوگی، نہیں، ایک نعت ہو جو نبی پاک کی ثنا خواہ ہو جائے، نبی پاک کی تعریف ہو جائے، ایک حدیث ہو جائے، وہ حدیث جس پر عمل بھی کیا جائے، وہ حدیث بیان کر کے دعا کیا کریں نبی پاک کے میلاد کی نسبت سے۔ ہر بندہ جو نبی پاک کا امتی ہے وہ یہ میلاد کرے، جو نہیں کرتا نہ کرنے دو، وہ جائے اس کا کام جانے، وہ جانے اس کا کام جانے، جس کے دل میں نبی پاک کی محبت ہے وہ یہ چیزیں کرے۔ کچھ لوگ ثبوت مانگتے، ثبوت کہیں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ثبوت نبی پاک نے پیر کے دن روزہ رکھا، نبی پاک نے فرمایا پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ پیر کے دن میں پیدا بھی ہوا، اور پیر کے دن میری طرف سب سے پہلے وحی نازل کی گئی، اور پیر کے دن میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ پڑھیں گے آپ کو یہ باتیں معلوم ہو جائیں گی، لیکن نبی پاک کے نام پر نیاز کیا کرو، نبی پاک کی گھر گھر میں محفل سجایا کرو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو آج وہ دن ہے جس دن نبی پاک اس دنیا پر تشریف لائے، ہمیں محفلیں کرنی چاہیے۔ لوگوں جہاں جہاں میری باتیں سن رہے ہو، ہر بندہ غریب ہو یا امیر اپنے گھر میں چھوٹی سی محفل لازمی رکھے، کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی وہ فرماتے ہیں کہ امداد الفتاوی کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے نام کی محفل کرنا یہ مستحب عمل ہے، گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ وہ خود ہی فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے گندے پیدا ہو گئے کہ وہ تمہیں روکیں گے، لیکن ان گندوں، ان کیڑوں کو تم لاتے مار کر بھگا کر تم نبی پاک کی محفل لازم کرنا۔
یہ ہیں دیوبند کے بڑے عالم دین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کی محفل کرنا مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل اس کو کہتے ہیں کہ جو کرو گے تو ثواب ملے گا، نہ کرو گے تو کوئی گناہ نہیں۔ تو جس کے پاس جو حیثیت ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ رب کائنات ہمیں جو میں نے باتیں عرض کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔